السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے 15ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، جس میں سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الکہف کا تقریباً حصہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی شروعات جن آیات سے ہوتی ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کروایا اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو چلایا۔ اسرا کے معنی اصل میں رات کے چلنے کے ہوتے ہیں، اور معراج کا واقعہ رات کے وقت ہی پیش آیا۔ بعبدہ، اپنے بندے کو اس نے رات کے وقت چلایا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف بہت ساری برکتیں ہم نے نازل کی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو وہ نشانیاں دکھلائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کیونکہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کے واقعے کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں اور بہت سارے واقعے اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس سورہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر وبنی اسرائیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت آپ نہ فرما لیں۔ اسراء اور معراج کے واقعے میں دو حصے ہیں، ایک حصے کا نام اسراء ہے اور دوسرے حصے کا نام معراج ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے جو آسمانوں کا سفر ہوا اسے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ دو حصے اس واقعے کے اندر اور اس وقت جو ہے پیش آئے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ وہ اپنے بندے کو اس نے رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں رات میں سویا ہوا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں تھا، میرے گھر کی جو چھت ہے وہ کھلی اور جبرائیل علیہ السلام وہاں پر نازل ہوئے، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ میں حتیم میں سو رہا تھا۔ حتیم کسے کہتے ہیں؟ جو کعبۃ اللہ کے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں ایک چاند کے شیپ کا جو نقشہ ہوتا ہے اسے حتیم یا حجر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور چھت کھولی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جو ہے براق کو پیش کیا گیا، اور جب وہ آئے تو وہ آ کر مجھے مسجد حرام کے پاس پہلے لے کر گئے، اور جب وہاں پر میں پہنچا تو میرا شق صدر کیا گیا، یعنی میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ یہ جو گلے کے بیچ جو سوراخ ہوتا ہے یہاں سے لے کر ناف تک میرے سینے کو جو ہے کاٹا گیا، اور اس میں سے ان لوگوں نے میرے دل کو نکالا اور اسے آب زمزم سے دھویا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ میرے سینے کے حصے کو بھی جو ہے زمزم کے پانی سے پاک و صاف کیا گیا، اور اس کے اندر ایمان اور حکمت کی باتیں بھری گئی، اور دوبارہ اس سینے کو میرے سیل دیا گیا۔ یہ شق صدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مرتبہ پیش آیا۔ اس وقت پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، دائی حلیمہ کے گھر میں تھے، تقریباً 4 سال کی آپ کی عمر تھی، اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں پر بھی جو ہے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، اور آپ کے دل کو نکال کر اس میں سے ایمان اور حکمت کی باتوں کو بھر دیا گیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو واقعہ شب صدر کا پیش آیا
وہ معراج کے موقع پر پیش آیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو سیدھا کی دیا گیا اور اس کے بعد میرے سامنے ایک سواری کو پیش کیا گیا، جو سواری گدھے سے تھوڑی بڑی اور گھوڑے سے تھوڑی سی چھوٹی تھی، جسے براق کہا جاتا ہے۔ وہ سواری میرے سامنے پیش کی گئی۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ سواری آگے بڑھ رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سوار ہونے پر دشواری پیش آ رہی تھی۔ تو جبرائیل نے فرمایا، اے براق، تیرے اوپر آج ایسا شخص سوار ہونے والا ہے جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہیم میں آتا ہے کہ براق جو ہے یہ بات سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا اور اپنی جگہ پر وہ کھڑا رہا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ واقعہ معراج کے اندر ایک بنیادی بات یہ کہ واقعہ معراج کب ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کون سے مہینے میں ہوا، یہ کہیں بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ نہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی رات طے کی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر کسی مہینے کو متعین کیا ہے۔ مورخین کے اندر بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رمضان کے مہینے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 2 سال پہلے پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ البتہ معراج کس مہینے میں ہوئی، کون سے تاریخ کو ہوئی، یہ واقعی طے نہیں ہے۔ تو جو ہمارے بھائی لوگ جو ہے رجب کی 15 تاریخ کو شب معراج مناتے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس کہاں سے دلیل آئی اور کون سی حدیث کی بنیاد پر یہ رات منائی جاتی ہے۔ کسی صحیح حدیث کے اندر، نہ قرآن کی آیت کے اندر معراج کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملی، نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ باقی ساری باتیں موجود ہیں، سارا معراج کا واقعہ موجود ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہوا ساری تفصیلات موجود ہے، لیکن نہ کوئی دن متعین ہے، نہ تاریخ آپ کو ملے گی، نہ مہینے کا نام آپ کو جو ہے حدیث کے اندر نظر آئے گا۔ اور اس تاریخ جو واقعہ معراج ہوا، اس واقعے کو اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ اور صحابیہ کی جو تعداد ہے وہ 30 ہے، جن میں سے 27 صحابہ کرام ہیں اور 3 جو ہے صحابیات ہیں، جنہوں نے واقعہ معراج کو اپنے الفاظ میں جو ہے قلم بند کیا ہے اور نوٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا، اس واقعہ معراج کے پیش آنے کے پیچھے کیا پس منظر ہے، آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر کیوں بلایا اور وہاں پر جو ہے سارے نشانیاں آپ کو کیوں بتائی گئی۔ اس سلسلے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ بہت بڑے حمایتی تھے، رشتہ داری کی وجہ سے آپ کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کی جو ہے مکرم اور معزز اور مشرف لوگوں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑی جو ہے مالدار بھی تھی اور بڑے لوگوں ان کا شمار ہوتا تھا، تو ان دونوں شخصیات کی وجہ سے مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنے سے ڈرتے تھے اور احتیاط کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جاتا تھا۔ لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہوا، اب اس کے بعد مکہ والوں کے آزادی ہو گئی اور مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ظلم کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور انبیاء سے ملاقات کروانے کے لیے اور ساری چیزیں آسمان میں پائی جانے والی جنت اور جہنم کے مظاہرے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بتانا چاہا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تمام چیزوں کو دیکھ لے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج کروائی گئی۔ معراج کے تعلق سے بعض لوگوں کے درمیان میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ خواب کے ذریعے کروائی گئی، لیکن صحیح اور جو معتبر اور جو صحیح راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ معراج کروائی گئی، یعنی جیسے آپ زندہ دنیا میں تھے اسی حالت میں آپ کو معراج کروائی گئی۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا یہاں پر قول کیا قول کر لیجیے، اللہ نے کہا فرمایا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے۔ لفظ سبحان کا جو لفظ ہے یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تعجب کا صیغہ اس لیے استعمال کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے ساتھ آپ کو معراج کروائی، اور ایک آدمی کے لیے اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا جو فاصلہ تھا وہ 40 دن کا فاصلہ تھا، اور ایک ہی رات میں، بلکہ رات پوری نہیں، لیلن اللہ نے فرمایا رات کے کچھ ہی حصے میں اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ کروا دیا۔ تو ایک معمولی رات کے کچھ حصے میں ایک آدمی کو مسجد حرام سے لے کر جانا، مسجد اقصی تک پہنچانا، جو کہ 40 دن کا سفر ہوتا ہے عام طور پر، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آسمانوں کے سیر کروانا، تمام معاملات کو کروانا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا سبحان الذی، بڑے تعجب سے اللہ نے یہاں پر اس لفظ کو استعمال کیا۔ دوسرا جو دلیل یہاں پر پیش کی کہ اللہ نے فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو میں نے معراج کروائی۔ لفظ عبد جو استعمال کیا جاتا ہے وہ آدمی اور انسان پر کیا جاتا ہے جس کے اندر روح اور جسم دونوں موجود ہیں۔ اگر یہاں پر جسم موجود نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ عبد نہیں کہتا، بلکہ کہتا کہ ہم نے اپنے بندے کو خواب کے ذریعے معراج کروائی، اس کے روح کو ہم نے معراج کروائی۔ یہاں اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے معراج کا سفر کروایا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر معراج کروائی گئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے، آنے کے بعد آپ جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس آ کر بڑے غم زدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر میں ان لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کروں گا تو میرے لیے جو ہے ہنسی اور مذاق کا ذریعہ بن جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کا دشمن ابو جہل کعبۃ اللہ میں آیا، داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سارا واقعہ کہہ دیا کہ ایسا ایسا معاملہ رات میں میرے ساتھ پیش آیا۔ اب وہاں سے مکہ والوں کی زبانوں پر چرچے ہونے لگے، ہر کوئی ہنسی مذاق کرنے لگا، آپ کا مذاق اڑانے لگا۔ تو مشرکین مکہ نے جو مذاق اڑایا، جو آپ کا استہزاء کیا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج کروائی گئی۔ اگر آپ یہ کہتے کہ مجھے اللہ نے خواب میں معراج کروائی تو وہاں پر ہنسی مذاق کا مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ خواب میں تو آپ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے آپ کو معراج کروائی گئی۔ اس کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ سے سوالات کیے، کچھ ایسے لوگ تھے اس کے اندر جو بیت المقدس گئے تھے، ان کو معلوم تھا کہاں کہاں پر کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اب لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیا اللہ کے رسول سے، بتاؤ اگر آپ رات میں بیت المقدس گئے تھے تو وہ چیز کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب مشرکین مکہ سوالات کر رہے تھے تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو مکمل طور پر پیش کر دیا، جبکہ آپ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ مکہ میں ہیں، لیکن آپ کے سامنے مسجد اقصی کا پورا نقشہ اللہ نے آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے پیش کیا۔ جیسا جیسا مشرکین مکہ سوال کر رہے ہیں آپ وہاں پر دیکھتے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چوتھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے جسم اور روح کے ساتھ معراج کروائی ہے۔ اس کے علاوہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد اقصی تک پہنچے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہوئے۔ براق ایسا جانور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نگاہ جہاں پر پہنچتی تھی وہ اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، جہاں وہ دیکھتا تھا پہلا قدم وہ ہوتا تھا۔ ایک انسان کہاں دیکھتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دور ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ بمشکل 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 2 کلومیٹر دیکھیں گے اگر راستہ صاف ہے، کھلا میدان ہے۔ اور اگر اوپر دیکھنا چاہے تو ہماری نگاہ کہاں جائے گی؟ آسمان پر جائے گی۔ تو گویا کہ براق کا ایک قدم جو ہے ڈائریکٹ آسمان پہ ہوتا ہے، جہاں اس کی پہلی نگاہ پڑتی ہے وہ اس کا پہلا قدم۔ اتنی تیز رفتار سواری، اس لیے اسے براق کہا گیا۔ براق برف سے ہے، برف کے معنی بجلی، جیسے بجلی جو ہے within سیکنڈ آتی ہے، چمکتی ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہی معاملہ براق کا تھا۔ تو اتنا تیز رفتار جانور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر نماز ادا فرمائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو وہاں پر جمع فرمایا تھا، اور سارے انبیاء کی امامت آپ نے اسی مسجد میں کروائی بیت المقدس کے اندر۔ اور جب بیت المقدس جا رہے تھے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دیکھی۔ فرمایا کہ میں نے ان کی قبر دیکھی اور ان کی قبر جو ہے لال ٹیکری کے قریب میں ہے، اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں اس وقت جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ معراج کے واقعے میں ہی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس پہنچے، وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس سواری کو جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام پر باندھا
کرتے تھے، جہاں پر سارے انبیاء جس پتھر سے اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے اسی پتھر سے براق کو باندھا گیا۔ اس کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل نے جو ہے 3 پیالے پیش کیے، ایک پیالہ جس کے اندر دودھ رکھا ہوا تھا، ایک پیالہ جس میں شراب رکھی ہوئی تھی، اور ایک پیالہ جس میں شہد رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دودھ کا انتخاب کیا۔ جب آپ نے دودھ پیا تو جبرائیل نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ، اللہ کی تعریف ہے جس نے آپ کو جو ہے فطرت کو اختیار کرنے کا جو ہے موقع دیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اگر آپ دودھ کے بجائے شراب کو اختیار کر لیتے تو آپ کی ساری امت جو ہے گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، یہ دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ اس طرح ختم ہو گیا، یہاں پر آپ نے جو ہے دودھ کا استعمال کیا، دودھ پی لیا، نماز ادا فرما لی۔ اب یہاں سے جو سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا اصل معنی کیا ہے؟ چڑھنا، کسی بلندی پہ چڑھنا، اونچائی پر جانا، اسے لفظ کو جو ہے عرج یا عرجا یا معراج کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کے قریب جب پہنچے تو اندر سے آواز آئی۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے سیکورٹی کو بنایا ہے، تمام دروازوں پہ فرشتے متعین ہیں۔ فرشتے نے اندر سے جب جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا کہ میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے سوال کیا اس پہلے آسمان کے دروازہ گیٹ مین نے کیا ان کو لانے کے لیے کہا گیا تھا یہاں پر؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، اندر جانے کے بعد فرشتوں نے آپ کا استعمال کیا، آپ کو مرحبا کہا، آپ کو اہلا و سہلا کہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اطراف میں جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو ہے ذریت ہے، بہت ساری جو ہے اولادیں ہیں، اور وہ شخص اپنے دائیں جانب جب دیکھتے تو ہنستے تھے اور اپنے بائیں جانب جب دیکھتے تو روتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام ہے، آپ کے باپ ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سلام کیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب انہوں نے دیا اور فرمایا کہ اے مبارک بیٹے یہاں پر تمہارا آنا جو ہے مبارک ہو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان کے جو دائیں طرف جو لوگ ہیں یہ دنیا میں جانے والے اولادیں ہیں اور یہ جنت میں داخل ہونے والے اور انسان ہیں، اور ان کے بائیں جانب جو لوگ ہیں جن کو دیکھ کے یہ روتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جائیں گے، برے اعمال کریں گے اور جہنم میں داخل کیے جانے والے ہیں۔ اس لیے جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو تکلیف سے اور غم سے جو ہے یہ روتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے آسمان پر جانے کے لیے وہ سواری آگے بڑھی، اور جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے، اتنا زیادہ فاصلہ ہے ایک آسمان کے درمیان میں۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بھی وہی سوالات کیے گئے جو پہلے آسمان پہ کیے گئے، کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کو یہاں پر بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے استقبال کیا، مرحبا کہا، آپ کو ویلکم کہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ یہ دونوں انبیاء وہاں پر موجود تھے دوسرے آسمان پر، اور یہ دونوں جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد فرمائی، پیش کی، مرحبا کہا اور کہا اے ہمارے پیارے نبی، اے ہمارے بھائی، یہاں پر آپ کا آنا جو ہے مبارک ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیسرے آسمان پر پہنچے۔ تیسرے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں بھی وہی سوالات ہوئے جو پہلے دوسرے پر ہوئے، دروازہ کھولا گیا۔ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تیسرے آسمان پر۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات جو ہے ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر جب گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک گھر کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس گھر کا نام ہے بیت المعمور۔ اس گھر کو جو ہے ٹیک لگا
لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیر لمبے ہیں، جیسے کہ ہم میں سے کوئی بیٹھتا ہے ٹیک لگا کر تو ظاہر بات ہے ہماری پیٹھ جو ہے دیوار پہ ہوتی ہے، ہمارے پیر لمبے ہوتے ہیں، ایسا ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سوال کیا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے باپ، آپ کے جد امجد، آپ کے دادا جو ہے ابراہیم ہے، اور ان کے اطراف جو بچے کھیل رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو دنیا میں بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، یعنی دودھ پینے کی عمر میں جو بچے انتقال کر جاتے ہیں، یعنی پیدا ہونے کے بعد جو انتقال کر جاتے ہیں، وہ سارے بچے یہاں پر ہیں، یہ ان کے اطراف کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بیت المعمور کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو بیت المعمور ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، ویسے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ روزانہ کی تعداد کیا ہے؟ 70,000، اور جن فرشتوں نے آج طواف کر لیا قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اتنے زیادہ فرشتے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، روزانہ نئے معمول ہے، اللہ روزانہ نئے فرشتوں کو پیدا کرتے جاتا ہے، وہ لوگ اس کا طواف کرتے جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے دن میں طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب ساتویں آسمان پر جب آپ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سدرۃ المنتہا کے قریب آپ کو لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا، سدرۃ المنتہا کے بارے میں نے کہا تھا سدرا کہتے ہیں بیر کو، آپ نے فرمایا کہ وہاں کے جو بیر تھے وہ بڑے بڑے مٹکوں کے معنی تھے، جو ہمارے پاس پانی پینے کے گھڑے یا مٹکے ہوتے ہیں اس طرح سے اتنے بڑے بڑے اس کے بیر تھے، اس کے پھل تھے، اور اس کے پتے کیسے تھے؟ ہاتھیوں کے کان کی طرح، ہاتھیوں کے جو بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اس طرح سے اس درخت کے پتے میں نے وہاں پر دیکھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر قلم کے لکھنے کی آواز کو سنا۔ میں نے سوال کیا یہ آواز کس طرح کی ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ لوگوں کی تقدیر لکھنے کی آواز ہے۔ وہاں پر میں نے اس آواز کو سنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدرۃ المنتہا کے پاس میں جب پہنچا تو مجھ پر جو ہے عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور وہاں پر میں نے جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کا جو اصلی شکل ہے، اصلی صورت ہے، وہاں پر میرے سامنے پیش کی گئی۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں، ان کے 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر کی کیفیت کیا ہے؟ اگر ایک پر کھولیں تو مشرق سے مغرب کا پورا علاقہ جو ہے تھک جائے، اتنے بڑے بڑے ایک ایک پر ہیں۔ ایسے 600 پر اس جبرائیل السلام کو سلام کے ہیں، اور وہاں پر میں نے ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور وہ جو ہے ریشمی لباس، باریک ریشمی جو ہے جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے جسم سے یاقوت، زمرد، جو جس قسم کے قیمتی پتھر ہوا کرتے ہیں وہ پتھر ان کے جسم پر جو ہے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر میں نے 4 نہروں کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا اصل میں جو ہے سب سے اعلیٰ جنت کا مقام ہے، یعنی جو فردوس ہے جنت، اس مقام پر سدرۃ المنتہا ہے، اور وہیں سے تمام جنت کے اندر آنے والی نہروں کی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ مجھے وہاں پر 4 نہریں بتائی گئی۔ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ جو 4 نہریں ہیں جن میں سے 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 نہریں ظاہری ہیں۔ باطنی سے مراد کیا ہے؟ جو 2 نہریں ہیں یہاں سے بہنے والے، ان کا جو کنیکشن ہے وہ جنت کے اندر ہی ہے، یہ باطنی نہریں ہیں۔ اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ نہریں دنیا میں گئی بھی ہیں، ایک کا نام نیل ہے، ایک کا نام فرات ہے، جو ہم دیکھتے ہیں ایجپٹ وغیرہ کے طرف، یہ نہریں جنت سے آئی ہوئی ہیں، اور کہاں سے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس سے جو ہے یہ نہریں آئی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے مجھے وہاں پر بلانے کے بعد 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا۔ وہاں پر میرے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو فرض کیا، اور میں وہاں سے نماز کی فضیلت کو لے کر جب واپس آنے لگا تو 6 آسمان پر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بلایا اور سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ اور معراج کی رات میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے تھے۔ ایک تحفہ نماز کا تھا، دوسرا تحفہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو وحی پر دی گئی اسی مقام پر، اور تیسرا تحفہ اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ آپ کی امت کے اندر جو لوگ بغیر شرک کر کے میرے پاس آئیں گے جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ کہے گا،
جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اس کے لیے میرا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بھی تحفہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو وہاں پر عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کیا ملا؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں دی ہیں جو میری امت پہ فرض کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اللہ کے پاس دوبارہ جاؤ، نمازیں کم کروا کے آؤ۔ میری امت میں اس سے کم تعداد میں نمازیں تھی، وہ نہیں پڑھ سکی، میں اپنے قوم کو بڑا جھیل کے آ رہا ہوں، آپ کی امت میں 50 کی نمازیں ہرگز نہیں پڑھ سکتی، آپ جاؤ نمازیں کم کر کے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے اور نمازوں کے کم کرنے کی درخواست پیش کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کر کے نمازیں کم کی، اور بعض احادیث سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کر کے کم کر دی گئی۔ یعنی اللہ کے رسول پہنچے، آپ نے درخواست کی، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی، دوبارہ واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کتنی بچی؟ کہا کہ 40 نمازیں باقی ہیں، کہا کہ نہیں دوبارہ جاؤ۔ اس طرح سے کرتے کرتے جب واپس آئے، آخر نے پوچھا اب کتنی بچی؟ کہا کہ اب 5 وقت کی نمازیں بچی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے آپ کی امت کے لیے، دوبارہ جاؤ اور کم کروا کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے شرم آتی ہے، اللہ نے جو 5 نمازیں دی ہیں وہ میرے کافی ہیں، میں وہی لے کر جو ہے چلا جاؤں گا۔ اب ہم یہاں پر غور کیجیے، موسیٰ علیہ السلام کا جو اندیشہ تھا کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج ہمارے لیے 5 نمازیں بھی فارغ ہے، تو انہوں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا اپنی امت کے اعتبار سے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ کے دربار میں بار بار جانے سے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، لہٰذا وہی 5 نماز لے کر جو ہے میں دوبارہ دنیا میں واپس جاتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے رونے لگے۔ جبرائیل نے جو ہے سوال کیا ان کے رونے کی وجہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر خود جواب دیا اور کہا کہ یہ بندہ، یہ بچہ جو ہے میرے بعد دنیا میں آیا ہے۔ نبی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بندہ میرے بعد دنیا میں آیا ہے، لیکن اس کی زیادہ تعداد جو امت کی ہے وہ جنت میں داخل کی جائے گی، یعنی میری امت سے زیادہ تعداد اس کی جو ہے جنت میں داخل کی جائے گی، اور میری امت کی بہت کم تعداد جنت میں داخل کی جائے گی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ لہذا وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے جنت اور جہنم کی سیر کروائی، جنت میں آپ کو داخل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو کنکریاں ہیں وہ آپ کا موتی کی طرح ہے، یعنی ایسے موتیاں جن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ایسا نظر آ رہے ہیں، دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہو کہ اس سے موتی سے پانی ٹپک رہا ہو، ایسے اس کی مٹی ہے، اس کے کنکر ہے، اور اس کی جو زمین ہے اس کی زمین جو ہے خالص مشک کی زمین ہے۔ جب السلام سے ملاقات ہوئی وہاں پر ایک بات یہ بھی پیش آئی، آپ نے جو ہے اپنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ السلام نے فرمایا کہ آپ میری امت کو اپنا سلام پہنچائیے اور کہیے کہ جنت کی جو مٹی ہے بہت زیادہ پاکیزہ ہے، یہاں کا جو پانی ہے بہت زیادہ میٹھا ہے، لیکن یہاں کا جو میدان ہے وہ پورا میدان جٹیل میدان ہے، یہاں پر اگر آنا ہے کسی کو تو یہاں پر آنے سے پہلے اس کے لیے پودے لگانا ہوگا، جنت میں درختوں کا لگانا ہوگا، اور جنت میں درخت آدمی کب لگا سکتا ہے جب وہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، لا حول ولا قوت کہے۔ یہ الفاظ ہم جتنی زیادہ تعداد میں پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں درختوں کو اگاتا جائے گا۔ ایک ایک آدمی کی جو جنت ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ وہ فی الحال پوری میدان کی طرح ہے، چکیل میدان، کھلا میدان ہے۔ اگر ہمیں جنت ہری اور سبزرد و شاداب چاہیے، ہماری جنت میں ہمیں بے شمار پودے چاہیے، بے شمار انعامات چاہیے، تو ان پودوں کو لگانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے کلمات ہے۔ جو سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے ایک درخت وہاں پہ لگا دیا جائے گا، جتنی بار آپ کہتے جائیں گے اتنے درخت وہاں پہ لگاتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ آپ کہیں گے اتنے درخت وہاں لگائے جائیں گے، اللہ آپ کہیں گے اتنے درخت وہاں پر لگا دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جاتے جاتے یہ بات بھی کہی تھی اور کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام پیش کرنا اور اسے ایسا ایسا کہنا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا
فرمایا کہ جنت کے بعد مجھے جہنم کی بھی سیر کروائی گئی۔ جہنم کے اندر میں نے دیکھا کہ بعض ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے ناخن پیتل کے ہیں، جن کے ناخن اللہ تعالیٰ نے پیتل کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہروں کو، اپنے گریبانوں کو، جسم کو جو ہے نوچتے جا رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا ماجرا ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا یہ دنیا میں وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جو ہے لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کی باتیں بارے میں جو ہے دوسروں کے سامنے غلط باتیں بیان کیا کرتے تھے، ان کی برائیوں کو اچھالا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی سزا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک جو ہے ایسی سزا میں مقرر کر دے گا اور ان کے لیے متعین کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جو ہے اور ایک قوم کو دیکھا جن کے جو ہے ہونٹوں کو جہنم کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ بعض ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا کہ جن کے ہونٹوں کو جو ہے جہنم کی قینچیاں یعنی آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے سوال کیا جبرائیل سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بذات خود جو ہے لوگوں کو اچھائی کی دعوت تو دیتے تھے، لوگوں کو اچھے کی طرف بلایا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے، بڑے بڑے تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو بتانا ان کا کام تھا، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ لوگ بالکل تھوڑے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کی سزا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے اپنی ان کے ہونٹوں کو جہنم کی قینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہاں جہاں بھی گیا، جنت میں گیا، جہنم کے اطراف کی میں نے سیر کی، آسمانوں کے میں نے سیر کی، تمام فرشتوں نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا، مجھے اہلاً و سہلاً کہا، مرحبا کہا، سوائے ایک فرشتے کے۔ تمام فرشتوں نے مجھے استقبال کیا، مجھے اہلاً کہا، مرحبا کہا، مسکرا کر ملے، سوائے ایک فرشتہ۔ اس نے مجھے ویلکم تو کہا، مرحبا تو کہا، لیکن اس کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے جبرائیل سے سوال کیا یہ کون سا فرشتہ ہے، اس نے جو ہے کیوں مسکرا کر میرا جو ہے استقبال نہیں کیا؟ تو جبرائیل نے کہا یہ جو فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، یہ جہنم کا انچارج ہے، جہنم کا داروغہ ہے۔ جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس نے آج تک کبھی نہیں مسکرایا ہے۔ اگر کبھی مسکرایا ہوتا تو آج ایسا موقع تھا کہ یہ مسکراتا، لیکن جب سے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ کبھی نہیں مسکرایا ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے۔ تو جہنم کی ہولناکیوں کا یہاں پہ اندازہ ہو رہا ہے۔ ایک فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا انچارج بنایا، جو جہنم کا داروغہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ جہنم کے عذابات کو دیکھ کر وہ مسکرانا بھول گیا ہے، اور جو لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں، اللہ کی وعیدوں کے سننے کے باوجود بھی جو ہے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، جہنمیوں والے کام کرتے ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک فرشتہ جس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، وہاں کا وہ انچارج ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، اور ہمیں جو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پھر ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ تو وہاں پر یہ بہت بڑا درد جو ہے اس واقعے کے اندر جو ہے دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر دوبارہ تمام انبیاء کو جمع کیا گیا، دوبارہ آسمانوں پر تمام انبیاء کو، رسولوں کو جمع کیا گیا۔ آپ نے وہاں پر پھر سے جو ہے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ تو اس طرح سے یہ سارا کا سارا جو واقعہ ہے اسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے، جس کا ایک حصہ جو ہے اسراء ہے، دوسرا حصہ جو ہے معراج ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس واقعے کے بعد مکہ مکرمہ میں آئے تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، تو اکثر لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اور اسی اسلام میں یہ ماجرا بھی پیش آیا کہ بعض مشرکین مکہ، بعض سردار ابو رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر دیکھو آپ کے اکثر ساتھی، پہلے سوال کیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں جو ہے بیت اللہ سے، مکہ سے بیت المقدس چلا جائے، وہاں سے آسمانوں پر جائے، وہاں کی سیر کر کے آئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ ایسا آپ کے ساتھی کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو یہ ممکن ہے۔ اسی وقت آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق پڑ گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے خطاب سے ملقب فرمایا۔
تو بہرحال یہ جو پورا معراج کا واقعہ ہے اس طرح سے ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جسم اور روح کے ساتھ معراج کا سفر کروایا گیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ قیامت کے دن جو ہے انسان اپنے نام اعمال کو اپنے گلے میں لے کر پھرے گا، ہر انسان کے نام اعمال کو اس کے گلے میں داخل کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنے نام اعمال کو تو خود پڑھو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرنے کے لیے جو ہے تم ہی لوگ کافی ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ان کو جو ہے اف تک بھی نہ کہا جائے اور ان کو جو ہے چڑکیوں سے بات نہ کیا جائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ رسولوں کے بھیجنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائے۔ جس قوم پر بھی اللہ کے عذابات آئے پہلے ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، رسولوں نے اللہ کی دعوت کو اللہ کی بات کو ان تک پہنچایا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات کا انکار کیا، تب جا کے ان پہ اللہ کے عذابات نازل ہوئے۔ اس سلسلے میں 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایک ہے بہرا آدمی، دوسرا ہے پاگل آدمی، تیسرا ہے کم عقل والا جسے کہا جاتا فاقد العقل، کم عقل والا آدمی، اور چوتھا جو آدمی ہے وہ زمانے فطرت کے اندر پایا جانے والا۔ زمانے فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت یا فطرت کے 2 انبیاءوں کے درمیان کا زمانہ، ایک نبی آئے وہ چلے گئے، ان کے بعد دوسرے نبی آنے تک درمیان کا جو زمانہ رہا ہو اس زمانے میں پائے جانے والے جو لوگ تھے نہ ان کو پہلے نبی کا زمانہ ملا نہ بعد کے نبی کا زمانہ ملا، وہ درمیان میں انتقال کر گئے، تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیسا اثر کیا جائے گا۔ دوسرا پاگل آدمی ہے، بچپن سے پاگل ہے، وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، مر گیا، اب اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا حشر کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ایک آدمی بہرا ہے، پیدائشی بہرا ہے، اس نے نہ کبھی دین کو سنا ہے، نہ قرآن کو سنا ہے، نہ نبی کی بات کو اس نے سنا ہے، اسی حالت میں وہ انتقال کر گیا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی سے یہ تمام جو 4 قسم کے آدمی ہوں گے ان لوگوں سے قیامت کے دن فرشتے کیا کہیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب جو لوگ فرشتوں کی بات کو سن کر جہنم میں فوری داخل ہو جائیں گے وہ جہنم ان کے لیے گل و گلزار بنا دی جائے گی، یعنی وہ جہنم نہیں رہے گی بلکہ وہ جنت کر دی جائے گی، اور جو لوگ وہاں پر فرشتوں کی بات کو سن کر جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ یہ ان کا حساب و کتاب ہوگا، ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے فرشتے کی بات کو سن کر آگ میں کود دیا وہ لوگ جو کود گئے وہ بچ گئے، گویا کہ وہ جہنم میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جنت داخل کر دیے گئے، اور جن لوگوں نے فرشتوں کی بات کو سن کر وہاں پر داخل نہیں ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ شیاطین کے جو ہے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پھر آج اللہ رب العالمین نے کئی باتوں سے انسانوں کو منع فرمایا، کئی باتوں سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، جن کے اندر جو ہے اولاد کو قتل کرنا ہے، زنا کاری سے اللہ نے بچنے کی تعلیم دی، کسی جان کو قتل کرنے سے منع کیا، اسی طرح جو ہے یتیم کے مال کو ناحق کھانے سے یہاں پر روکا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وعدے کو پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی، اور ناک توڑ میں کمی کرنے سے یا اس میں جو ہے کسی قسم کا گھوٹالا کرنے سے منع کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ قیامت کے دن جو ہے انسان
جب اپنی زبان سے جھوٹ بولے گا. اور ایسا موقع بھی آئے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا موقع آئے گا, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے سامنے بلائے گا, اس کے سامنے گناہوں کو پیش کیا جائے گا کہ تو نے ایسا 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 گناہ کیا ہے. بندہ اللہ سے کیا کہے گا کہ نہیں اے اللہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے. تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو سی دے گا, اور اس کے بعد ان السمع والبصر والفؤاد, اس کے آنکھیں, اس کے کان, اس کا دل اور اس کے جسم کے سارے اعضاء اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کیا معاملہ کیا ہے. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ولا تقف ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد, یہ جو کان ہے, آنکھیں ہیں, یہ دل ہے, ان تمام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ سے جو ہے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. اصل میں یہودیوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیا تھا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی جو ہے یہودیوں نے آ کر مشرکین مکہ سے یہ سوالات کروائے اور کہا کہ اگر آپ کے یہ پیغمبر ہونے کے جو دعویٰ کر رہے ہیں اگر یہ سچے ہیں تو آپ ان سے یہ 3 سوالات پوچھیے. پہلا سوال پوچھا گیا کہ روح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, اور لوگوں نے یہ بھی کہا تھا اگر یہ صحیح نبی ہے, سچے نبی ہیں تو ہی اس کا جواب دیں گے, ورنہ نبی کے علاوہ کوئی ان 3 باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. پہلا سوال کیا, آپ ان سے پوچھیے روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے. دوسرا سوال آپ پوچھیے غار والوں کا واقعہ کیا ہے جو اگلے سورے میں آنے والا سورہ کہف کے اندر. اس کے علاوہ تیسرا سوال یہ کیا کہ آپ ان سے پوچھیے کہ ذوالقرنین کون تھے. یہ 3 سوالات آپ ان سے پوچھیے. مشرکین مکہ نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد سوالات کیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو ان سوالات کے جوابات جو ہے کل دے دوں گا. آپ نے ایسا ہی کہا, انشاءاللہ نہیں کہا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا. اب آپ پریشان ہو گئے, ادھر مشرکین مکہ آپ کو تانے مارتے جا رہے ہیں, جیسے کل تک نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے, آج جو ہے معمولی سوالات پوچھے گئے تو سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہے. 1 دن ہو گئے, 2 دن ہو گئے, 10 دن ہو گئے, 15 دن تک اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک لیا. جب وحی نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے آپ کو متنبہ کیا اور کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی آئندہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو ڈائریکٹ یہ نہ کہو کہ آئندہ کروں گا یا کل کروں گا, بلکہ یہ کہو اللہ نے چاہا تو میں کل اس کا جواب دوں گا, انشاءاللہ ایسا ہوگا, انشاءاللہ ایسا کروں گا. اس کے بعد السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ 3 جوابات بیان فرما دیے. پہلا جواب اس سورے میں حاصل کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں, وہ ہے روح کے بارے میں. اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ روح جو ہے یہ میرے پروردگار کا حکم ہے. وما اوتیتم العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم علم دیا ہے. حقیقت میں روح کی جو کیفیت ہے, روح کا جو معاملہ ہے, ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا, یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد جو دوسرے جو سوالات ہیں اس کے جوابات انشاءاللہ سورہ کہف کے اندر بیان کیے جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو ہے بیان فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ جو ہے دعا کرتے وقت یہ سنا تھا یا رحمان یا رحیم, آپ نے دعا میں ایسا الفاظ استعمال فرمائے. تو مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا کہ دیکھو اس نبی کو, اس آدمی کو ہم سے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا, اور خود دیکھو رحمان کو پکار رہا ہے, رحیم کو پکار رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر جواب دیا اور فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ, اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو, رحمان کہہ کے پکارو, رحیم کہہ کے پکارو. سارے کے سارے اچھے جو نام ہیں اللہ ہی کے نام ہیں. وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رحمان ایک الگ خود ہے, رحیم ایک الگ معبود ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور یہ دوسروں کو پکار رہے ہیں. تو اللہ نے وہاں پر اس بات کا جواب دیا اور اس بات کو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ رحمان بھی اللہ ہی ہے, رحیم بھی اللہ ہی ہے. اللہ بھی پکارو گے تو وہ بھی اللہ ہی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے اچھے نام ہیں, فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. اللہ تعالیٰ کا جو ہے ان ناموں کے ذریعے یاد کیا کرو اور ان ناموں کے ساتھ جو ہے پکارا کرو. تو اس طرح سے
سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ یہاں تک پائے تکمیل تک پہنچا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں سورۃ الکہف کا خلاصہ پیش کیا جائے گا اور جو باقی کے جو سوالات ہیں اسی سورہ میں ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے, دین کی تعلیمات کو اختیار کرنا, اس پر عمل کرنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے, للہیت پیدا فرمائے, ہر قسم کی ریاکاری سے دکھلاوے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرما دے. آمین. باقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.